السلام علیکم۔ نبیلہ ابر راجہ کا ناول زرد زمانوں کا سویرا۔ اپنے تعارف سے تو فیضیاب کریں ہمیں، وہ دوستانہ انداز میں مسکرایا۔ میں لکی ہوں، یہ افشاں ہے، یہ خمار ہے اور یہ ان کی کزن ہے، پتہ نہیں ہے بھی یا نہیں۔ لکی نے رباب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے عجیب سا انداز اختیار کیا۔ رباب کی نظریں زمین میں گڑی ہوئی تھیں، جیسے اس نے قسم کھا لی ہو کہ کسی کو بھی نہیں دیکھے گی۔ گلابی ہونٹوں کو کاٹتے کاٹتے اس کے نچلے ہونٹ سے خون نکل آیا تھا۔ سر ہم بے قصور ہیں، یہی ہمیں وہاں ورغلا کر لے گئی تھی، قسم سے سر ہم بے قصور ہیں۔ خمار نے رونا شروع کر دیا۔ پلیز آپ چپ کر جائیں، سزا قصورواروں کو ہی ملے گی، آپ کو نہیں۔ اس نے ایک اڑتی اڑتی نظر رباب کے چہرے پر ڈال کر سر جھٹکا اور خمار کو تسلی دی۔ وہ فوراً چپ ہو گئی۔ ڈی ایس پی نے انہیں بیٹھنے کا اشارہ کیا، وہ تینوں بیٹھ گئی۔ رباب کھڑی رہی، یوں لگتا تھا جیسے کوئی اسے جادو کے زور سے بت بنا گیا ہو۔ وہ ہپناٹائز کیفیت میں تھی۔ شانی، خاور اور جنید بھی بیٹھ چکے تھے۔ سر ہمارے لائق کوئی خدمت؟ لکی ایک ادا سے ٹیبل پر بیٹھے ڈی ایس پی کی طرف جھکی تو اس کی ساڑی کا پلو زمین کو چھونے لگا۔ اس کی ساری رعنائیاں چھپائے نہیں چھپ رہی تھیں۔ اتنی جلدی کیا ہے؟ وہ ہنسا۔ پہلے اپنے ایڈریس تو بتائیں تاکہ آپ کے گھر چھوڑنے کا انتظام کریں۔ وہ تینوں ایڈریس بتانے لگی۔ لکی نے لڑکیوں کو اپنا بھائی ظاہر کیا تھا۔ ڈی ایس پی کی نگاہ رباب پر رک گئی۔ بی بی آپ کا ایڈریس اور والد کا نام کیا ہے؟ وہ خاموش رہی۔ اس نے دوسری بار پوچھا۔ وہ خاموش رہی۔ اس نے تیسری بار پوچھا۔ جواب میں خاموشی تھی۔ اس نے ہاتھ میں پکڑی بیت پوری شدت سے اس کی کمر پر مارا اور وہ چیخ پڑی، میرا کوئی ایڈریس نہیں ہے، میرے والد نہیں ہیں۔ وہ بول پڑی، سر اس سے کیا پوچھتے ہیں، ہم سے پوچھیں۔ اب بھلا ایڈریس کیسے بتائے، شرم جو آ رہی ہے اسے۔ خمار بے دھڑک بول رہی تھی۔ ڈی ایس پی ان کے گھر فون کر کے ان کی طرف متوجہ ہوا۔ تو تم لوگ پڑھائی کے بجائے یہ زہر رگوں اور دماغ میں انجیکٹ کر رہے ہو۔ وہ لڑکیوں کے پاس آیا، بیت کی جھڑی تڑا تڑ تینوں کے پیٹ پر پڑی تو ان کا سارا نشہ حیران ہو گیا۔ سر ہم بے گناہ ہیں، بے قصور ہیں، یہ ہمیں لا کر دیتی تھی، کہتی تھی کہ میرے کزن لاتے ہیں۔ شانی اور ان دونوں نے رباب کی طرف اشارہ کیا۔ لڑکیاں بھی اس کا نام لے رہی تھیں۔ نہیں نہیں، جھوٹ ہے۔ رباب کی آواز گھٹی گھٹی سی تھی، جیسے اسے خود پر اعتبار نہ ہو۔ میں تم لوگوں کو زندہ نہیں چھوڑوں گا، موت مانگو گے وہ بھی نہیں ملے گی۔ ڈی ایس پی پر جنون طاری ہو گیا۔ شائیں شائیں بید لڑکوں پر پڑ رہی تھی۔ لڑکیاں تھر تھر کانپ رہی تھیں۔ اتنے میں زاہد، واحد اور اسرار چلے آئے۔ ان تینوں کو تھانے میں دیکھ کر ان کا حال جو ہوا سو ہوا۔ افشاں اور خمار نے بھی نظریں چرا لیں۔ اس وقت ڈی ایس پی دوسرے کمرے میں تھا۔ ایک بنگلے میں قتل کی دوہری واردات کی اطلاع ملتے ہی وہ چلا گیا تھا۔ ان تینوں سے اس کا سامنا نہیں ہوا تھا۔ انسپکٹر مراد اس کی جگہ بیٹھا ہوا تھا۔ سر آپ اپنی اولادوں کو تعلیمی اداروں میں بھیج کر مطمئن کیوں ہو جاتے ہیں؟ کیا آپ نے کبھی یہ جاننے کی زحمت کی کہ واقعی ہماری اولاد کالج یونیورسٹی ہی جا رہی ہے یا کہیں اور؟ کیا آپ نے کبھی ان کے معاملات جاننے کی کوشش کی؟ آپ کو معلوم ہے آپ کی صاحبزادیاں آج کہاں تھیں؟ انسپکٹر مراد سرد لہجے میں بولا۔ نہیں۔ اسرار اور واحد کے سر نفی میں ہلے۔ یہ آج گل افشاں کالونی کے ایک بنگلے میں ان لڑکوں کے ساتھ قابل اعتراض حلیے میں اریاں فلمیں دیکھتے ہوئے پکڑی گئی ہیں۔ ساتھ شراب کا دور بھی چل رہا تھا۔ مراد نے دھمکایا تو اسرار اور واحد لرزتے ہوئے کھڑے ہو گئے۔ ڈیڈی یہ جھوٹ ہے، ہمیں رباب خود لے کر گئی تھی زبردستی وہاں، اس نے ہمیں کہا کہ یہ پیپسی پیو، ہمیں کیا پتا وہ شراب تھی۔ آئی سویئر ڈیڈی یہ جھوٹ ہے۔ میری فرینڈ لکی اور اس کے بھائیوں کو بھی اس نے بہکایا ہے۔ یہ اکثر یونیورسٹی میں ایک لڑکی کی گاڑی میں بیٹھ کر کہیں جاتی تھی، میں نے بہت روکا بھی، افشاں نے بھی سمجھایا، مگر یہ باز نہیں آئی، اسی سے یہ فلمیں لاتی تھی۔ آج بھی یہ اس لڑکے کے ساتھ تھی، ہمیں ریوالور دکھا کر زبردستی اس بنگلے میں لے گئی۔ ڈیڈی وہ بنگلہ اس کے دوست ارمان کے نام ہے۔ خمار اور افشاں اسرار واحد کے گلے لگیں، رو رو کر اپنی داستان سنا رہی تھیں۔ انہوں نے تو اپنے باپ کا سہارا لے لیا تھا، وہ کس کا سہارا لیتی؟ کون اس کی بے گناہی کے بارے میں ثبوت دیتا؟ کاش خدا اسے آسمان پر اٹھا لیتا یا اس بھڑکتی آگ کو گلزار میں بدل دیتا، پر وہ نہ تو عیسیٰ تھی نہ ابراہیم، وہ تو ایک عام سی لڑکی تھی، رباب تھی۔ زاہد کمال اپنی پی آر شپ سے کام لے رہے تھے، بار بار فون کھڑکا رہے تھے۔ انہیں چھوڑ دیا گیا۔ اس تمام عرصے میں تایا چچا نے رباب سے کلام تک نہیں کیا۔ اس نے کئی دفعہ بولنا چاہا پر کسی نادیدہ وقت نے جیسے اس کی زبان پکڑ لی۔ خمار اور افشاں کے چہرے دمک رہے تھے، زردی سرخی میں تبدیل ہو گئی تھی، جھکی نگاہیں فخر سے اٹھی ہوئی تھیں، لڑکھڑاتی زبان رواں ہو گئی تھی، گردنیں تن گئی تھیں،
ہاں، ایک لڑکی رباب تھی جو زندہ زمین میں دھسے جا رہی تھی۔ جہاں عدل کی زنجیر نصب ہے وہیں کٹے ہیں میرے ہاتھ، اسے کہہ دینا۔ بلاؤ اس کی ماں کو۔ زاہد کی آواز آج سے پہلے کبھی اتنی اونچی نہیں ہوئی تھی۔ وہ سب سٹنگ روم میں تھے۔ رباب گاڑی سے اتر کر اپنے پورشن کی طرف جانا ہی چاہتی تھی کہ چچا نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے پورشن کی طرف دھکا دے دیا تھا۔ اس کے آگے ریحان ہاتھ باندھے ادھر سے ادھر ٹہل رہا تھا۔ فہد کو تائی نے زبردستی کمرے میں بند کیا تھا۔ جب تھانے سے فون آیا کہ آپ کی بیٹیاں یہاں پولیس کی تحویل میں ہیں تو تینوں بھائیوں کا رنگ فک ہو گیا تھا۔ جگ ہسائی کے خوف سے ہی ان کے پسینے چھوٹ گئے تھے۔ ڈی ایس پی نے تفصیل بھی بتا دی تھی۔ ان کی نگاہوں میں کل صبح کے اخبار کی متوقع شہ سرخیاں گردش کرنے لگی۔ مشہور بزنس مین فضل کمال کی پوتیاں اور چیمبر آف کامرس کے رکن کی بیٹیاں رنگ رلیاں مناتے ہوئے گرفتار ہو گئیں۔ فہد اور ریحان کے چہرے سرخ ہو گئے تھے۔ وہ دونوں بھی تھانے جانا چاہتے تھے۔ تائی رقیہ نے بمشکل دودھ کے واسطے دے دے کر انہیں روکا۔ جوان خون تھا، کچھ بھی کر سکتا تھا۔ خود آمنہ اور عفت کے دل دہلے جا رہے تھے۔ پتہ نہیں کیا قصور تھا، امارہ کو تو سرے سے خبر ہی نہیں کی گئی۔ اب واپس آ کر علم ہوا تھا کہ یہ چکر ہے۔ رقیہ، آمنہ اور عفت مطمئن تھی۔ خمار اور افشاں نے اپنی بے گناہی ماں باپ دونوں کی نظروں میں ثابت کر دی تھی۔ دیکھنا یہ تھا کہ رباب بی بی کا کیا حشر ہوتا۔ رقیہ فہد کو بلا لائی تھی۔ رباب کے ذمے ان کے بڑے حساب تھے جن کو چکانے کا بہترین موقع قدرت نے از خود فراہم کر دیا۔ آمنہ جا کر امارہ کو بلا لائیں۔ وہ عصر کی نماز پڑھ کر فارغ ہوئی تھیں۔ آمنہ کے لہجے میں کوئی بات ایسی تھی ضرور جس نے انہیں چونکا دیا تھا۔ سجل بھی کام ادھورا چھوڑ کر ان کے ساتھ ہو لی۔ اندر جیسے کوئی عدالت لگی ہوئی تھی اور اس کی ماں جائی کمرے کی وسط میں مجرموں کی طرح کھڑی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ کسی بھی لمحے زمین بوس ہو سکتی ہے۔ رباب، کیا ہوا ہے؟ دونوں اس کے قریب آ گئیں۔ وہ یوں ہو گئی جیسے اس کے سماعت مفلوج ہو گئی ہو۔ آسان نہیں ہے انصاف کی زنجیر ہلانا، دنیا کو جہانگیر کا دربار نہ سمجھو۔ میری معصوم اور مظلوم بیٹیاں، آمنہ اور عفت نے دہائی دی۔ خمار افشاں دھواں دھواں دھار رو رہی تھیں۔ جو داستان انہوں نے تھانے میں سنائی تھی اب گھر میں نئے سرے سے سب کو سنا رہی تھیں۔ ہمیں کچھ پتہ نہیں تھا۔ رباب نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر ہمیں جانے کیا پلایا کہ ہمارے حواس طلب ہو گئے۔ اس نے کہا میں تمہیں ایک زبردست سی فلم دکھاتی ہوں۔ پہلے بھی کئی بار اس نے آفرز کی تھیں مگر ہم ٹالتی رہیں۔ گھر میں بھی کسی کو نہیں بتایا تاکہ امارہ چچی اور خود کو مظلوم نہ سمجھنے لگیں کیونکہ ہم ان پر ظلم جو بہت کرتے ہیں۔ آج بھی یہ زبردستی اپنے دوست کے ساتھ آئی اور ہمیں بٹھا کر لے گئی۔ ہمیں کیا پتہ تھا وہاں یہ شیطانی کاروبار ہوتا تھا۔ اللہ واللہ ڈیڈی، ہمارا دل چاہتا ہے خودکشی کر لیں۔ اس واقعے کے بعد دل اچاٹ ہو گیا ہے۔ خمار افشاں نے اچانک ہی صوفے کے ہتھے سے سر ٹکرانے شروع کر دیے۔ آمنہ اور عفت تڑپ کر آگے بڑھیں اور انہیں روکا۔ صرف مجھے ہی نہیں، میری سوچوں کو بھی سزا دو۔ میں عیسیٰ نہیں ہوں، مجھے سولی چڑھا دو۔ نہیں نہیں، یہ جھوٹ ہے، میں نے کچھ نہیں کیا۔ خمار اور افشاں آپی مجھے خود اپنی دوست لکی کے گھر لے گئی تھیں۔ اس نے ڈوبتے ڈوبتے ابھرنے کی کوشش کی۔ امارہ اور سجل دم بخود اسے دیکھے جا رہی تھی۔ فہد اور ریحان ایک ساتھ دروازے کے پٹ پکڑے جھانک رہے تھے۔ زاہد، اسرار اور واحد تینوں رباب کے گرد کھڑے تھے۔ ریحان اور فہد بھی ان کی طرف بڑھے۔ سجل کو ایک کتاب میں پڑھی گئی ریڈ انڈینز کی رسم یاد آ گئی۔ جب وہ کسی دشمن کے خاتمے کرنے لگتے تو اس کے گرد گھیرا بنا کر کھڑے ہو جاتے تھے۔ اگر وہ گھیرا توڑ دیتے تو اس کا مطلب ہوتا کہ انہوں نے دشمن کو معاف کر دیا ہے۔ اگر وہ ہنوز گھیرا برقرار رکھتے تو موت کا خونی رقص شروع ہو جاتا ہے۔ ارد گرد بیٹھے تماشائی خاک اٹھا اٹھا کر دشمن پر پھینکتے اور نفرت کا اظہار کرتے۔ اسے یوں لگ رہا تھا وہ ریڈ انڈینز کی بستی میں بیٹھی ہوئی ہے جہاں اس کی بہن گھیرے میں ہے۔ تائی، چچی، افشاں، اسما، خمار، سومیا سب تماشائی ہیں جو دشمن پر کسی بھی لمحے خاک پھینکنے والے تھے اور موت کا رقص شروع ہو جاتا۔ نہیں بھائی جان، یہ رباب جھوٹ بول رہی ہے۔ کئی بار تو اس نے ہمیں چپ رہنے کے پیسے دیے۔ اس کے پاس ابھی بھی چند کیسٹس ہیں، اس نے ہمیں رکھنے کے لیے دی مگر ہم نے انکار کر دیا۔ افشاں وہاں سے بولی جو خون رنگ نگاہوں سے رباب کو گھورے جا رہا تھا۔ جھوٹ ہے یہ، اللہ پاک کی قسم، میرے پاس ایسی کوئی کیسٹ نہیں ہے، آپ تلاشی لے لیں۔ رباب کو امید کی کرن نظر آئی جو اس نے دیوانہ وار مٹھی میں بند کر لینی چاہیے۔ آئیں بھائی، میں دکھاتی ہوں۔ افشاں آگے ہوئی۔ سب نے اس کی تقلید کی۔ وہ اسٹور روم میں گھس کر اس کا سامان الٹ پلٹ کرنے لگی اور واقعی ٹرنک کی تہہ سے کیسٹس نکلیں۔ ساتھ 200 روپے کے مڑے توڑے نوٹ بھی تھے۔ پورے 5
کیسٹ تھی فہد نے جھپٹ کر قبضے میں کی اور رباب کو کھینچا نیچے لے آیا۔ سب سانس روکے اس کی کارروائی دیکھ رہے تھے۔ اس نے ایک کیسٹ VCR میں چلا دی۔ اس میں جو کچھ دکھایا جا رہا تھا اس کو دیکھ کر سب کے سر جھک گئے۔ فہد نے جھپٹ کر پلگ نکالا اور VCR سے کیسٹ نکال کر اپنے بوٹوں تلے کچل دی۔ تمہیں پتہ ہے امریکہ جیسے ملک میں بھی جو خود کو فخر سے ترقی یافتہ اور روشن خیال ملک کہتا ہے وہاں بھی ایسی فلمیں نہیں دیکھی جاتی۔ تمہاری یہ ہمت کہ تم دھڑلے سے انہیں پاس رکھو۔ فہد نے بھاری بوٹ سے اس کا جسم ٹھوکر لگائی۔ وہ ریت کی دیوار کی طرح ڈھہ گئی۔ کون ہے یہ ارمان اور اس کے ساتھ کب سے تم نے یہ سلسلہ شروع کر رکھا ہے؟ ایک اور ٹھوکر۔ بولتی کیوں نہیں ہو؟ باپ سر پر نہیں ہے اس لیے آوارگی کا یہ عالم ہے۔ تایا نے اس کے گال پر تھپڑ مارا۔ میں تمہارا خون پی جاؤں گا۔ واحد چچا نے دوسرا تھپڑ مارا۔ امارہ کا دل کو جیسے کسی نے مٹھی میں پوری شدت سے مسل دیا۔ کمینی آوارہ جان سے مار دوں۔ تمہاری معصوم بیٹیوں پر الزام لگاتی ہے، ہماری معصوم بیٹیوں پر الزام لگاتی ہے۔ آمنہ رفعت نے بڑھاوا دیا۔ فہد نے اپنے بھاری بوٹوں سے اسے فٹ بال کی طرح ککس لگانا شروع کر دیں۔ پہلے اس کے سر سے خون کا فوارہ چھوٹا، پھر جسم پر پہنے گئے کپڑے خون سے تر ہونا شروع ہو گئے۔ ناک سے بل بل خون بہہ رہا تھا۔ فہد ابھی تک جنون کے عالم میں اسے مارے جا رہا تھا۔ اسے کیا خبر تھی اس کی ہر ضرب اس معصوم لڑکی کو اذیت کے کس انتہا پر پہنچا رہی ہے۔ رباب کے جسم سے بہتا خون دیکھ کر امارہ پر جنون طاری ہو گیا اور پانچوں کا گھیرا توڑ کر آگے بڑھنے کی کوشش کرنے لگی۔ واحد نے انہیں دھکا دے کر گرا دیا۔ وہ ہمت کر کے پھر اٹھ کھڑی ہوئیں۔ اس بار وہ رباب کے قریب پہنچنے میں کامیاب ہو گئیں۔ اس کا لہو دردیدہ جسم دیکھ کر ان کی آہیں آسمان کا سینہ چیرنے لگی۔ میری رباب تو آئینہ ہے، صاف شفاف آئینہ جس پر گرد کا ایک ذرہ بھی نہیں ہے۔ وہ رباب کے بے جان جسم کو دیوانہ وار چوم رہی تھی۔ چھوڑ دے فہد، چھوڑ دے اسے، مر جائے گی۔ رقیہ چیختی ہوئی بیٹی کے قریب آئیں۔ رباب کی حالت دیکھ کر ان کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ امارہ رباب کے اوپر اوندھی ہو گئی تھی۔ اب سب کو ہوش آیا کہ کیا ہو چکا ہے اور کیا ہونے والا ہے۔ سجل بھاگ کر ماں اور بہن کے قریب آئی۔ امی ہوش میں آئیں، خدا کے لیے امی ہوش میں آئیں۔ ہماری رباب کو، ہمارے طوطے کو کچھ نہیں ہوا ہے۔ تایا ابو دیکھیں نا رباب کو، امی کو کیا ہو گیا ہے، پلیز انہیں دیکھیں نا۔ وہ زاہد کی قدموں میں گر گئی۔ خدا کے لیے کچھ کریں زاہد ورنہ یہ پولیس کیس بن جائے گا۔ ابھی جان ہے اس میں۔ تائی رقیہ نے مردوں والی ہمت کا مظاہرہ کیا تھا۔ انہوں نے ٹٹول کر رباب کی نبض چیک کی جو آہستہ آہستہ چل رہی تھی۔ اگر پولیس اور ڈاکٹر نے پوچھا تو کیا کہیں گے؟ واحد اور اسرار تذبذب میں تھے۔ کہہ دیں گے سیڑھیوں سے گری ہے۔ بیٹی کو دیکھ کر ماں بھی بے ہوش ہو گئی۔ رقیہ نے پروگرام بھی سیٹ کر لیا۔ ریحان نے بھاگ کر رباب اور امارہ کو گاڑی میں پہنچایا۔ اس کا دل کہہ رہا تھا کچھ نہ کچھ ضرور غلط ہوا ہے۔ سجل ساکت و صامت بہن کا ہاتھ پکڑے بیٹھی ہوئی تھی۔ DSP سبکتگین گیلانی شاہ زمان کا بیان لے کر اس کے VIP روم سے باہر نکل رہا تھا۔ آگے سے وارڈ بوائے اسٹریچر دھکیلتا ادھر ہی آ رہا تھا۔ اس کی وردی کے روب سے وہ سائیڈ پر کھڑا ہو گیا تاکہ وہ گزر سکے۔ سبکتگین نے یوں ہی اسٹریچر پر نظر ڈالی تو یقیناً یہ وہی لڑکی تھی جو کل ان باقی 3 لڑکیوں کے ساتھ لائی گئی تھی۔ اس پر بڑی چادر سے خون کے دھبے جھانک رہے تھے۔ چہرہ بھی خشک ہوتے لہو میں بھیگا ہوا تھا۔ ایک روز میں اس کی حالت یہ حیران ہوتا وہ آگے بڑھ گیا۔ ایک دیا ایسا جلا ہے مجھ میں، اب کہ نوحہ گر ہوا ہے مجھ میں۔ عکس در عکس بکھرنا ہے مجھے، جانے کیا ٹوٹ گیا ہے مجھ میں۔ نہ کوئی خواب، نہ آنسو، نہ خیال، اب کہ عجیب قحط پڑا ہے مجھ میں۔ آج امارہ کا سوئم تھا۔ رباب کو ہاسپٹل پہنچاتے ہی انہوں نے امارہ کو بھی ایڈمٹ کروا دیا تھا مگر یہ کوشش کامیاب نہیں ہوئی۔ ٹھیک دوسرے دن وہ خالق حقیقی سے جا ملی۔ ڈاکٹرز کے مطابق ان کی موت فالج کے اٹیک کے باعث ہوئی تھی۔ سجل نہ رو سکتی تھی نہ ہنس سکتی تھی۔ بقول شاعر ایک اور دریا کا سامنا تھا مجھ کو، ایک اور دریا کے پار جو اترنا تو میں نے دیکھا۔ رباب ICU میں تھی، کسی کو بھی ملنے یا دیکھنے کی اجازت نہیں تھی۔ آج چوتھا روز تھا سجل کو بغیر کھائے پیے، حالانکہ سب نے کتنی منتیں کی تھیں کہ ایک نوالہ ہی کھا لو۔ فہد بھی اس کے پاس آ گیا تھا۔ سجل پلیز کھا لو نا، دیکھو چچی کی روح کو کیوں تکلیف دیتی ہو، پیٹ سے کیوں دشمنی کر رہی ہو۔ وہ نوالہ بنا کر اس کے منہ میں دینا چاہتی
چاہتا تھا۔ سجل نے آنکھیں اٹھا کر اس کو نفرت بھری نگاہوں سے دیکھا اور نوالا اس کے ہاتھ سے چھین کر پھینک دیا۔ تم قاتل ہو، تم قاتل ہو۔ وہ کمرے میں بھاگ گئی تھی۔ فہد پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ فگار پاؤں میرے اشک نہ رساں میرے، کہیں تو مل مجھے اے گمشدہ خدا میرے۔ آج مسلسل 28 دن ہو گئے تھے اسے کوما میں گئے ہوئے۔ ڈاکٹرز کے مطابق سر میں کسی سخت ضرب کی وجہ سے اس کا ذہن بے ہوشی میں ڈوب گیا تھا۔ سجل اچھی طرح جانتی تھی وہ سخت ضرب کون سی تھی۔ سب باقاعدگی سے رباب کو دیکھنے آ رہے تھے۔ سجل نے تو باقاعدہ کسی جوگن کی طرح یہاں ڈیرا ڈال لیا تھا۔ سب سمجھا سمجھا کر تھک جاتی ہے، گھر جا کر تھوڑی دیر آرام کر لو، پر وہ ٹس سے مس نہ ہوتی۔ اگر رباب کو ہوش آ گیا تو مجھے نہ پا کر وہ پریشان ہو جائے گی۔ آپ سب جائیں، میں اس کے پاس رہوں گی، وہ ہٹ دھرمی سے کہتی۔ سب حیران ہوتے۔ یہ نرم خو مہربان سجل نہیں تھی، یہ تو رباب کا پرتو تھی، ضدی رباب کا دوسرا عکس۔ سب کے جانے کے بعد وہ کرسی گھسیٹ کر رباب کے بستر کے قریب لے آتی اور ٹکٹکی باندھ کر رباب کے پٹیوں میں جکڑے چہرے کو پیار سے چھوتی، اس کا ایک ایک نقش اس کو اپنے اندر اتارتی۔ رباب کے زخم تیزی سے بھرتے جا رہے تھے۔ سجل دن رات ایک ہی دعا مانگتی کہ رباب کو ہوش آ جائے، اور پھر اس روز رباب کو ہوش آ ہی گیا۔ سجل نے اس کی گلے لگ کر امارہ کی موت کا بتایا۔ سجل تڑپ تڑپ کر رو رہی تھی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ رباب کی آنکھوں سے ایک آنسو بھی نہیں ٹپکا تھا، حالانکہ سجل کو اس بری طرح روتے دیکھ کر کئی ڈاکٹرز کی بھی آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ اس کے ہوش میں آنے کے بعد اسے ڈسچارج کر دیا گیا۔ چراغ جلتے بھی کیسے جو ہواؤں کی زد میں تھے، بے خطا تھے ہم تو کیوں سزاؤں کی زد میں تھے۔ اب کے تو کوئی پیڑ بھی کہیں ہرا نہیں ملا، سارے دل کے موسم اپنے خزاؤں کے زد میں تھے۔ رات تایا اور تائی چھوٹے چچا کے ساتھ ان کے پوشن میں آئے۔ رباب انہیں دیکھ کر یوں ہی بستر پر پڑی رہی۔ سجل، ہم نے رباب کا رشتہ طے کر دیا ہے۔ اس واقعے کے بعد ہمیں بہت خوف تھا، سب کا خیال ہے کہ یہ کام جتنی جلدی ہو جائے اچھا ہے۔ اس گھر میں بھی لڑکیاں ہیں، کل کلاں کو ان کی بھی شادیاں ہونی ہیں۔ رباب کی شادی کے بعد یہ کام آسان ہو جائے گا۔ کل لڑکی کے بہنیں آ رہی ہیں، تم مل لینا اور فکر مت کرنا، ہم سب تمہارے اپنے ہیں۔ تایا دھیرے دھیرے کہہ رہے تھے۔ سجل کو قدرت کی اس ستم ظریفی پر ہنسی آ گئی۔ شادی کی تجویز بھی رقیہ کی سازش ذہن کی پیداوار تھی۔ ان کا خیال تھا کہ تندرست ہونے کے بعد رباب بے نیام تلوار کا سلوک کرے گی اور ہو سکتا ہے کہ اپنا حصہ بھی طلب کرے۔ اسی خوف نے انہیں دیوروں اور دیورانیوں سے مشورہ کرنے پر مجبور کیا۔ سب کا مشورہ تھا کہ کچھ دے دلا کر رباب کی شادی کر دی جائے۔ عطیہ میکے آئی تو اس نے بتایا کہ کچھ لوگ ہیں اس کی ساس کے جاننے والے جنہیں اپنے لڑکے کے لیے لڑکی کی تلاش ہے۔ خاندان میں جب بھی اس لڑکی کی بات چلتی ہے کوئی رشتہ دینے کو تیار نہیں ہوتا۔ لڑکا پہلے سے شادی شدہ اور 2 بچوں کا باپ ہے۔ سب ہی کہتے ہیں کہ اس نے پہلی بیوی کو قتل کیا ہے۔ میں نے اس کی بہنوں سے رباب کا ذکر کیا اور ساتھ اس کی عادات کا بھی بتایا ہے۔ وہ دل و جان سے آنے کے لیے تیار تھیں۔ پھر میں نے سوچا پہلے آپ سے مشورہ کروں۔ اس نے بتایا تو رقیہ کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ دوسرے روز لڑکے کی بہنیں آئیں تو انہوں نے صاف صاف اپنے بھائی کے بارے میں بتایا۔ رقیہ نے بھی رباب کے بارے میں سچ بولنے کے عالمی ریکارڈ قائم کیا تھا۔ ٹھیک ہے، مجھے یہ رشتہ منظور ہے۔ سلوت اور نگی کی آنکھیں چمک رہی تھیں۔ گھر آ کر وہ خوب ہنسی۔ اب مزہ آئے گا، بھائی سکون کو ترس جائے گا۔ لڑکی کی تائی نے بتایا ہے کہ جس گھر میں جائے گی اندھیرا کر دے گی، نحوست پھیلا دے گی اور ہم دیکھیں گے تماشا۔ ادھر رقیہ، رفعت اور آمنہ بھی خوش تھیں۔ سنا ہے لڑکے کے غضب سے سب پناہ مانگتے ہیں۔ اپنی رباب کو دبا کر رکھے گا، دال آٹے کا بھاؤ پتہ لگ جائے گا، اوپر سے 2 بچوں کو سنبھالنا پڑے گا۔ ماں کے گھر کے عیش یاد آئیں گے، چوں بھی نہیں کرے گی، سارا دم خم ابھی سے نکل جائے گا۔ افشاں اور خمار پر الزام لگاتی تھیں، پھاپھا کٹنی کہیں کی۔ یہ نہ ہو رباب کا ہونے والا شوہر کہیں سن گن ملنے پر اس کا پتہ ہی نہ صاف کر دے۔ یہ میری انا کی شکست ہے، نہ دوا کرو نہ دعا کرو، جو کرو تو بس یہ کرم کرو، مجھے میرے حال پر چھوڑ دو۔ وہ جو ایک ترکش وقت ہے، ابھی اس میں تیر بہت سے ہیں، کوئی تیر تم کو نہ آ لگے، میرے زخم دل پہ نہ یوں ہنسو۔ گڑیا اٹھو، نیچے ڈرائنگ روم میں تمہاری نندیں آئی ہیں۔ یہ اطلاع دیتے ہوئے سجل کا دل کٹ سا گیا۔ وہ پس و پیش کیے بغیر اس کے ساتھ بولی۔ سلوت اور نگی تولتی
آنکھوں سے رباب کا جائزہ لے رہی تھی۔ عطیہ اور اس کی ساس بھی ان کے ساتھ آئی ہوئی تھی۔ مومو، عریشہ، خمار، اسما سب ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ ہے رباب، عریشہ نے طنزیہ انداز میں اس کی آمد پر تعارف کرایا۔ رباب سمٹ کر بیٹھ گئی۔ عریشہ، مومو، عطیہ سلوط اور نگی سے خسر پھسر کر رہی تھی۔ سجل کا چہرہ باوجود ضبط کے سرخ ہوا جا رہا تھا، جبکہ وہ جس کے بارے میں یہ گوہر افشانیاں کی جا رہی تھی خاموش بیٹھی تھی۔ سجل کا جی چاہ رہا تھا اس کی بے حسی پر اسے جھنجھوڑ ڈالے۔ وہ کیوں ایسی ہو گئی ہے، کیوں اتنی مسکین اور قابل رحم نظر آنے لگی ہے؟ سجل، ایک گلاس پانی مل جائے گا؟ وہ عدنان کی آواز پر چونک گئی جو اس سے پانی مانگ رہا تھا، وہی لمبے بالوں والا عدنان جسے رباب مریضی مخلوق کہا کرتی تھی۔ رباب، آپ اتنی خاموش کیوں ہیں؟ وہ اٹھ کر اس کے پاس بیٹھ گیا۔ اتنے میں سجل اس کے لیے پانی لے آئی۔ آپ اس رشتے سے انکار کر دیں، آپ کو خبر نہیں وہ کتنا ظالم ہے، سنگ دل آدمی ہے، ایک بیوی کو قتل کر چکا ہے۔ کسی طرح بھی آپ انکار کر دیں۔ میں اس لیے آنٹی کے ساتھ آیا ہوں کہ حقیقت آپ کو بتاؤں۔ خلندر سا عدنان کتنا بڑا اور پرخلوص لگ رہا تھا، مگر ہم کیسے انکار کریں؟ یہ ممکن نہیں، سجل کمزور لہجے میں بولی، جبکہ رباب اسی طرح خاموش تھی۔ سچ وہ اس نازک سی لڑکی کا حشر خراب کر دے گا۔ درندہ ہے، درندہ، آپ میری بات سمجھ کیوں نہیں رہی ہیں؟ وہ دل سوزی سے بولا۔ جاتے جاتے سلوط رباب کے ہاتھ پر 5,000 روپے رکھ گئی، جس کا مطلب تھا کہ اب ہم جلدی آئیں گے۔ مسز جواد کو بھی علم ہو گیا تھا کہ رباب کی شادی ہو رہی ہے۔ وہ آئی تھی حیرت انگیز طور پر۔ آج سب کا سلوک ان کے ساتھ بہت اچھا تھا۔ سجل، رباب کی شادی کا جوڑا تم ڈیزائن کرنا، میں تمہیں گفٹ کر دوں گی۔ کل میرے ساتھ بازار چلنا اور تمام مٹیریل خرید لینا۔ میں صوبی اور فوزی کو بھی تمہارے ساتھ لگا دوں گی۔ وہ خلوص سے بولی تو وہ انکار نہ کر سکی۔ دوسرے روز جب وہ ان کے گھر گئی تو انہوں نے احتشام کے ساتھ اسے بازار بھیج دیا۔ احتشام نے کتنے دن بعد اسے دیکھا تھا، نگاہیں سیراب ہی نہیں ہو رہی تھیں۔ سجل، آپ نے انکار کر کے اچھا نہیں کیا ہے۔ کیا تھا اگر آپ میری ہمسفر بن جاتی؟ وہ ٹوٹے لہجے میں بولا تو سجل کی نگاہیں اپنے ہاتھوں کی لکیر پر جم گئیں۔ وہ اسے کیا آس دلاتی؟ بہن کا دل دکھ چیرے جا رہا تھا جو مردوں کی طرح خاموش اور سرد ہو گئی تھی۔ رباب کے سسرال کی طرف سے آئی شاہانہ بری دیکھ کر سب خواتین کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ سلوط اور نگی نے دلاسا دیا تھا، بھائی کے ارمان تو نکلنے دیں، بعد میں دیکھیے گا۔ وہ مکاری سے ہنسی تو ان کے دل کو بھی اطمینان ہوا۔ زیادہ مہمانوں کو نہیں بلایا گیا تھا، صرف لڑکے والے کے قریبی رشتے دار تھے اور ادھر رباب کی طرف سے سب گھر والے تھے۔ پھر بھی ہر فنکشن ارینج کیا گیا تھا۔ سجل رباب کے گیلے باروں کو ڈرائر سے سکھا رہی تھی۔ مہندی اس نے رات ہی میں اس کے ہاتھ پاؤں پر لگا دی تھی۔ رباب کو سجانے کے لیے لڑکے نے بیوٹی پارلر میں بکنگ کروا دی تھی، مگر سجل نے کہا تھا کہ میں خود اپنی بہن کو تیار کروں گی۔ سب مان گئے تھے۔ ویسے اسے دلہنیں سجانے کا تجربہ تھا، پر آج اپنی بہن کو سجاتے ہوئے اس کا دل خون ہو رہا تھا۔ وہ رباب کو ایک عیاش قاتل کے لیے سجا رہی تھی جو سنگدل اور ظالم بھی تھا۔ رباب، رو لو، جی بھر کر رو لو تاکہ اندر کی آگ بجھ جائے۔ وہ ڈرائر رکھ کر دو زانوں اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ اف، رباب کی خالی خالی نگاہوں نے اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہر دوڑا دی۔ رباب، رو لو، آخری بار رو لو۔ اس نے اس کے ہاتھ تھام لیے۔ اس کی بے حسی پہ سجل بے اختیار اس کے گلے لگ گئی۔ وہ بہن کے دیوانہ وار پیار کر رہی تھی کہ شاید یہ پتھر پگھل جائیں، مگر رباب سوکھی آنکھیں لیے بیٹھی رہی۔ جب نکاح کے وقت تایا، بڑے چچا، چھوٹے چچا، مولوی صاحب ساتھ اس کے پاس آئے تو تایا نے بے اختیار رباب کو اپنی آغوش میں سمیٹ لیا تھا۔ انہیں یوں لگا جیسے کوئی گلیشیئر ہے جو انہوں نے گلے لگا لیا ہے۔ چچا واحد، چچا اسرار نے بھی باری باری سر پر ہاتھ پھیر کر دعائیں دیں۔ کھانے کے بعد رباب کو باہر لا کر بٹھایا گیا۔ دلہا کا بڑا بیٹا جو تقریباً 2.5 سال کا تھا، وہ بھی باپ کے ساتھ آیا ہوا تھا۔ سجل نے پہلی بار اپنی بہنوئی کو دیکھا تھا، کیونکہ وہ کسی بھی فنکشن میں نہیں گئی تھی۔ اسے یوں لگا اگر وہ گئی تو پیچھے رباب خود کو کچھ نقصان نہ پہنچا لے، اس ڈر نے اسے وہاں جانے سے باز رکھا تھا۔ سفید کڑکڑاتے شلوار سوٹ، سنہری خصے اور مضبوط جسامت سمیت وہ اسے بلکہ بہت ہی اچھا لگا۔ اس کے بارے میں سنی گئی تمام باتیں اسے جھوٹ لگ رہی تھی۔ وہ اتنا شاندار سا مرد بھلا کیسے قاتل ہو سکتا ہے؟ اس کی مسکراہٹ بھی غضب کی تھی۔ اس پہ اس کے بیٹھنے کا اسٹائل آفت تھا۔ عریشہ، عطیہ، مومو، سب کے شوہر اس کے مقابلے میں ایویں سے لگ رہے تھے، یوں لگ رہا تھا جیسے وہ کسی ریاست کا بے تاج بادشاہ ہے۔ وہ کہیں سے بھی بچوں کا باپ نہیں لگ رہا تھا۔ ہاں، رباب سے وہ 9-10 برس بڑا ضرور تھا۔ بڑی بہن کے بجائے چھوٹی کی شادی پہلے کیوں ہو رہی ہے؟ حالانکہ لڑکا بڑی بہن کے جوڑ کا ہے۔
کسی مہمان خاتون نے آمنہ سے سوال کیا۔ یہ عطیہ کی ساس کی دور پرے کے رشتہ دار تھیں، انہیں اس معاملے پر حیرت ہونی ہی تھی۔ بات دراصل یہ ہے کہ عیب دار کے لیے عیب دار اور مومنہ کے لیے مومن۔ آمنہ نے کہکا لگایا تو وہ انہیں دیکھنے لگی۔ بڑی بہن بھی کم نہیں ہے، رفعت نے رازدارانہ انداز میں بتایا۔ لوگوں کی اکثریت پوچھ رہی تھی کہ بڑی کے بجائے چھوٹی کی شادی کیوں ہو رہی ہے۔ رباب مرون آف وائٹ کمبینیشن کے راجستانی سوٹ میں بے پناہ حسین لگ رہی تھی۔ اس کی نوعمری اور معصومیت نے اسے عجیب سا نکھار دے دیا تھا۔ سجل نے بڑی مہارت سے اس کا میک اپ کیا تھا، ہر ایک کی زبان پر تعریفی کلمات تھے۔ سجل نے دودھ پلائی کے بعد بہنوئی سے کوئی نیک وغیرہ طلب نہیں کیا، جس پہ اسے خاصی حیرت ہوئی۔ وہ خالی گلاس لے کر اندر غائب ہو گئی تھی۔ اس کا بیٹا سلجوق دلہن کو بڑے اشتیاق سے دیکھے جا رہا تھا، بار بار اس کا چہرہ چھوتا اور اس کی کلائی میں پڑی چوڑیوں کو چھیڑتا۔ رخصتی دیر سے عمل میں آئی۔ سجل نے بڑی مشکل سے خود کو رونے سے روکا ہوا تھا۔ ریحان اور چھوٹے چچا نے اسے سہارا دے کر گاڑی میں بٹھایا۔ سجل کی آنکھیں سمندر ہوئے جا رہی تھیں۔ فی امان اللہ جاتی گاڑی کو دیکھ کر اس کے لبوں سے نکلا۔ بے زمین لوگوں کو، بے قرار آنکھوں کو، بد نصیب قدموں کو جس طرف بھی لے جائیں راستوں کی مرضی ہے۔ بے نشاں جزیروں پر، بدگماں شہروں میں، بے زباں مسافر کو جس طرف بھی بھٹکا دیں راستوں کی مرضی ہے۔ اجنبی کوئی لا کر ہم سفر بنا ڈالیں یا مسافتیں ساری خاک میں ملا ڈالیں راستوں کی مرضی ہے۔ اجنبی کوئی لا کر ہم سفر بنا ڈالیں، ساتھ چلنے والوں کی راگ بھی اڑا ڈالیں یا مسافتیں ساری خاک میں ملا ڈالیں راستوں کی مرضی ہے۔ پھولوں سے سجی راہداری سے گزر کر سلوت اور نگین اسے اندر لے آئیں۔ اندر کمرہ بھی گلابوں کی خوشبو سے مہک رہا تھا، کہیں کہیں موتیے کی آدھ کھلی کلیاں بھی نظر آ رہی تھیں۔ سامنے والی دیوار پر گلاب اور موتیے کے پھولوں کو باہم ملا کر دل کی شکل پر ان دونوں کا نام لکھا گیا تھا۔ کمرے کی سجاوٹ کو دیکھ کر مکی کے اعلیٰ ذوق کا اندازہ لگایا جا سکتا تھا۔ میں سلجوق اور ہانی کو لے کر جا رہی ہوں، اب صبح ملاقات ہوگی۔ سلوت چلی گئی۔ نگی بھی اس کی ضرورت کی چیزیں ڈریسنگ روم میں چھوڑ کر رخصت ہو گئی۔ جانے سے پہلے اس نے رباب کو زبردستی کھانا کھلایا تھا۔ اس نے بیڈ کراؤن سے ٹیک لگا کر آنکھیں موند لیں۔ ذہن سوچوں کے جزیرے میں غوطے کھا رہا تھا۔ وہ چونکی، قدموں کی آہٹ اسی کمرے کی طرف آ رہی تھی۔ وہ سیدھی ہو گئی، کمرے کا دروازہ کھلا اور وہ اندر داخل ہوا۔ میں ذرا فریش ہو جاؤں پھر بات کرتے ہیں۔ لمحہ بھر کو وہ بیڈ کے قریب ٹھہر کر مڑ گیا۔ رباب بھی بیوی کے قاتل اور درندہ صفر شخص کو دیکھنے کی خواہش تھی۔ کیسا جی دار شخص تھا، ایک کو مار کر دوسری لے آیا تھا، شاید کل دوسری کو مار کر تیسری لے آتا۔ اس نئے خیال نے اسے خوفزدہ نہیں کیا تھا۔ گزشتہ 3-4 ماہ سے اس نے خوف کی وہ نئی نمونے دیکھے تھے کہ اب خوف کا لفظ ہی اس کے لیے بے معنی ہو گیا تھا۔ خوف کی اندھی تاریک گھاٹیوں میں پڑے پڑے اس کا ذہن روشنی سے اکتانے لگا تھا۔ کمرے میں کسی زبردست سے پرفیوم کی خوشبو پھیلی جو واش روم سے برآمد ہونے کے بعد اس نے اپنے اوپر چھڑکا تھا۔ میں نے سوچا آپ پر پہلا امپریشن اچھا پڑنا چاہیے۔ اس نے تکیہ اٹھایا اور پیچھے سیٹ کر کے اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ رباب اس کی آواز جانی پہچانی سی لگی، پر اس کا ذہن درست جواب نہیں دے رہا تھا۔ سبھی کہہ رہے تھے کہ دلہن بڑی پیاری ہے، اور تو اور میرا بیٹا سلجوق بھی کہہ رہا تھا کہ پپا دلہن A1 ہے۔ اس نے شریر لہجے میں بولتے ہوئے رباب کا زرتار آنچل کھسکایا۔ اوہ نو، دس از امپاسبل، سبکتگین کے منہ سے نکلا۔ اس کی یادداشت اتنی بھی خراب نہیں ہوئی تھی کہ 3-4 ماہ قبل تھانے آنے والی لڑکی کو بھی نہ پہچان پاتا۔ اس کو اس نے لہو لہان چہرے کے ساتھ بھی پہچان لیا تھا۔ آج کیا مشکل تھی؟ رباب نے آنکھیں کھول دیں۔ سامنے حقیقت بنا وہ جلاد صفر DSP تھا جس کی بیت کے ضرب کا نشان ابھی تک اس کے پشت پر موجود تھا۔ تو یہ تم ہو؟ وہ نفرت سے بولا۔ اوہ، میں بھی جان گئی ہوں کہ یہ تم ہو۔ رباب کا دل اس سے بھی زیادہ نفرت سے بولا۔ میں اپنی خواہش سے نہیں آئی ہوں، لائی گئی ہوں۔ وہ لہنگا سنبھالتی نیچے اتری۔ اس کے پاؤں کی پائل گنگنائی، چوڑیاں بج اٹھیں۔ سنو، ساتھ ہی دوسرا کمرہ ہے، وہاں سو جاؤ۔ وہ جانے کیا سمجھ رہا تھا، بول پڑا۔